یقین آخرت پارٹ 2۔ انسان کی فکری صلاحیت۔ آخرت کا تعلق عالم غیب سے ہے اور اس پر ایمان و یقین پیدا کرنے کے لیے انسان کی فکری صلاحیت کا استعمال ناگزیر ہے۔ کائنات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول اور بیکار پیدا نہیں کی۔ اپنے اپنے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے انہیں الگ الگ صلاحیتیں اور قوتیں درکار ہیں جو خالق کائنات کی طرف سے ہی ان کو عطا کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال کے لیے ضروری ہدایات بھی خداوند عالم کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ عطا کی پھر رہنمائی فرمائی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے لیے اسے حسی قوتوں کے ساتھ ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جو اسے حیوانات وغیرہ سے ممتاز کرتی ہے۔ حسی قوتوں میں تو بہت سے حیوانات بھی انسان سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی فکری صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان ان نتائج تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک صرف حواس رہنمائی نہیں کر سکتے۔ جن حقائق کو وہ اپنے حواس کے ذریعے نہیں محسوس کر سکتا، دلائل کی روشنی میں دیکھ کر مانتا ہے۔ یہ اعلیٰ صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقاصد ہی کے لیے دی ہے تاکہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے اور مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانے، اپنے اوپر اپنے خالق و مالک کے بے پناہ احسانات کا احساس کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان دیے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ اسے چاہیے کہ ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ جس رب کریم نے اسے ایسی اعلیٰ صلاحیت دے کر دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ کسی نعمت پر شکر کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اس نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور کوئی وجہ نہیں کہ انسان ان نعمتوں کو جو اسے حاصل ہیں اپنا ذاتی کمال سمجھے۔ سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اس کو راہ دکھائی، خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ فکری صلاحیتوں کا استعمال اگر صحیح رخ پر ہو تو لازماً انسان اپنے اوپر اللہ کے بے پناہ احسانات کا احساس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے شکر کا قوی جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو مالک حقیقی رب العالمین کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کا پہلا قدم ہے۔ یہی جذبہ اس کی رہنمائی آخرت کی طرف کرتا ہے اور وہاں کی کامیابی کے لیے سعی اور جد و جہد کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بغیر خدا اور آخرت پر ایمان بالغیب اور صراط مستقیم کی ہدایت پانا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ قرآن کی پہلی ہی سورہ الفاتحہ میں
حقیقت کی طرف بڑے دلنشی انداز میں رہنمائی کی گئی ہے، جو ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی آواز ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، کائنات کا رب، رحمان الرحیم، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا فضل اور انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کا صحیح استعمال نہ کریں، وہ اس کو ضائع کرنے والے بنتے ہیں، اور اگر اپنی روش نہ بدلیں تو آخر کار اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن و انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے نہیں سنتے، اور ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ وہی لوگ غافل ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی فکری صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آس پاس پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر خدا اور آخرت تک رہنمائی پا لیتے ہیں۔ ایسے ہی عقل مند لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ لا یعنی پیدا نہیں کیا، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتی جو اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ٹھکانہ پاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور کوئی ایسی بات سننا سمجھنا نہیں چاہتے جو ان کو ان کے معبودوں سے ہٹاتی ہو۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔
یہی خواہشیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہیں اور ان سے آگے انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ رب غیور انہیں ان کے معبودوں کے حوالے کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9-10۔ یہی بات زیادہ صراحت کے ساتھ سورہ الجاثیہ میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے جانتے بوجھتے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ غور کرنے سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ کائنات کا سارا نظام عدل و حکمت پر قائم ہے، اور اس کے ذرے ذرے میں بے پناہ حکمتیں کار فرما ہیں۔ ایک سائنسدان جب کائنات کے نہایت چھوٹے ذرے ایٹم کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اس کی باریکیوں اور اس میں پوشیدہ حکمتوں کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور اسی طرح ہر مخلوق کی زندگی حکمت سے پر ہے اور معتدل نظام کے تحت چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کی طرف قرآن میں جگہ جگہ اشارے کیے گئے ہیں اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک ادنیٰ مثال پیڑ پودوں کی لی جا سکتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے چل پھر کر روزی تلاش کرنے کی صلاحیت نہیں دی، تو ایسی صلاحیت دی جس سے وہ اپنی جگہ جمے ہوئے زمین سے اپنی غذا لے لیتے ہیں، اور انہیں اپنی ضروریات زندگی خدائی نظام کے تحت خود بخود بغیر کسی دوڑ دھوپ کے ملتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی واضح ہے کہ ان کی کسی بھی چیز پر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب نباتات جیسی ادنیٰ مخلوق کی زندگی میں ایسا عدل نظر آتا ہے تو انسان جیسے اشرف المخلوقات کی زندگی عدل سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ محدود اختیارات دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ان اختیارات کے ساتھ صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے واضح ہدایات بھی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ہم نے اس کو، انسان کو، بھلائی برائی پر مطلع کر کے راستہ بتلا دیا ہے، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ شکر کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے، اور جو لوگ ایسا نہ کر کے اپنی منمانی کرنے لگیں وہ کفر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکر کا راستہ اختیار کرنے والے مادی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، اور ظلم و کفر کا راستہ اختیار کرنے والے بظاہر خوشحال رہتے ہیں۔ خالق کائنات کے عادلانہ نظام میں یہ بات آخرت کو یقینی بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اور بینا اور نابینا اور اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور دوسرے بدکار باہم برابر نہیں ہوتے۔ تم لوگ بہت کم ہی سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور ہی آنی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قرآن نے آخرت کے حق میں اس کائنات کے نظام اور خود انسان کے اپنے وجود سے بہت سے قوی دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔
آخرت کے بارے میں پہلا مرحلہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اسی میں لوگ سب سے زیادہ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی قدرت کا کچھ شعور رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دراصل جو لوگ آخرت کے بارے میں شک میں رہتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کا صحیح ادراک نہیں رکھتے۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ آج کل سائنس کی ترقی کے دور میں بھی جب کوئی مصنوعی سیارچہ اپنے مدار میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کو اپنے مدار میں قائم رکھنے کے لیے سائنس دانوں اور انجینئروں کی ایک جماعت کو کنٹرول اسٹیشن سے اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور مختلف ضوابط کے ذریعے سیارچے میں رکھے ہوئے ایندھن کو استعمال کر کے اسے اپنے مدار سے انحراف سے روکا جاتا ہے۔ اور جو ملک اس طرح اپنے سیارچے کو کچھ برسوں مدار میں قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کا ترقی یافتہ ملک قرار پاتا ہے، لیکن آسمان میں بے شمار سیاروں اور سیارچوں کو ان کے مدار میں قائم رکھنے والی کسی ہستی کو نہیں مانتے۔ اگر وہ اس پر غور کریں تو خدا کی قدرتوں کا مشاہدہ ہو اور آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا انہیں کچھ بھی بعید نہ معلوم ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک وقت معین کے لیے گردش کرتا ہے اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اسی طرح ارشاد ہے، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلاوے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے۔ آج کل سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان سے ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیہ کے نتیجے میں ایمان بالغیب کا جو درجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا وہ شاید آج کسی بھی انسان کو حاصل نہ ہو، لیکن رب کریم نے اپنی کتاب عزیز کو سمجھنے اور یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ عصری علوم کی ترقی بھی انہی آسانیوں کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے، بشرطے کہ ان علوم کو صحیح رخ پر استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور کرنے سے بھی آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس پہلو پر بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات روشنی ڈالتی ہیں۔ ان کا تفصیلی جائزہ انسان کی تخلیق قرآن کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد منکرین آخرت کی بے عقلی اور واضح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس مضمون میں موقع و محل کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ جگہ جگہ پیش کیا گیا ہے جن میں غور و فکر کرنے سے آخرت پر یقین پختہ ہوتا ہے، لیکن ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں رکھا ہے وہاں پر ان کی معنویت ایسی جامع اور حسن ایسا نکھرا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں الگ پیش کرنا گراں گزرتا ہے، پھر بھی مضمون کی طوالت سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس کمی کو کسی حد تک پر کرنے کے لیے سورہ قاف کا ایک پورا رکوع یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قاف قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی بہت دور از عقل ہے؟ ہم کو معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ وہ حق بات کو جب ان تک پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، سو وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے بنایا اور رونق دی، اور نہیں اس میں کوئی رکھنا، اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ، اور اگائی اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز سجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندے کے لیے جو رجوع کرے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، پھر اگائے ہم نے اس میں باغ اور کٹنے والے کھیت کے اناج اور کھجوریں لمبی، ان کا خوشہ ہے تہ بتہ، بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ان سے ایک مردہ دیس کو، یوں ہی قبروں سے نکلنا ہے۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا۔ اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر، بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے محض بے دلیل شبہ میں ہیں۔ مضمون یقین آخرت کے باقی حصے کے لیے پارٹ 3 انبیاء کرام کا سلسلہ اور ان کی شہادت ملاحظہ کریں۔